بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ سورہ یوسف کی فوائد چل رہے تھے، تفسیر چل رہی تھی، اس میں فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، جو یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب اپنے والد سے فرمایا تو والد صاحب نے نصیحت کی کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ کیوں نہیں بتانا؟ کہ وہ تمہارے لیے تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ اس پر بات چل رہی تھی۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ حسد پر بات چل رہی تھی، تو انہوں نے بتانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ نعمت کا بعض لوگوں کو اظہار کرنے سے ان کو حسد ہوتا ہے، تو بھائیوں کو حسد ہو سکتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا تحاسدوا، اور کہا ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایمان اور حسد دو ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو ایمان ہوگا یا حسد ہوگا۔ اب یہ تھا کہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ حسد اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے اور حاسد کو اس پر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد ہوتا ہے، لوگوں کو دوسروں کے مال سے حسد ہوتا ہے، لوگوں کو دوسروں کا حسن و جمال دیکھتا ہے تو حسد ہوتا ہے، لوگ دوسروں کا فضل و کمال اور ان کی تعریف سنتے ہیں تو ان کو حسد ہوتا ہے۔ دوسروں کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو حسد ہوتا ہے۔ جی، حسد ہونے کی وجہ کوئی نہ کوئی نعمت، دین نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو حسد ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اگر کسی کو مال ملا ہے، کسی کو حسن و جمال ملا ہے، کسی کو فضل و کمال ملا ہے، کسی کو عزت ملی ہے، کسی کی تعریفیں ہو رہی ہے، تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ حسد تو اس وقت ہو جب اس کا کمال ہو۔ ارے کمال تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعضوں کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں، کسی کو غریب بنایا تو کسی کو مالدار بنایا، کسی کو ذلیل بنایا تو کسی کو عزت والا بنایا، کسی کو مریض بنایا تو کسی کو صحت مند بنایا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب حسد کرنے سے گویا تو تم نے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح نہیں کیا، نعوذ باللہ، کہ یہ صحیح نہیں کیا۔ یہی ہوا نا، جب حسد اسی لیے تو ہو رہا ہے، کیوں اس کو ملا۔ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس کو تقدیر پر شکوہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم جو ہے وہی تقدیر ہے، اس پر اس کو شکایت ہو رہی ہے۔ حسد کرنا اس بات کی علامت ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا، انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ جیسے گھر کا کوئی بڑا ہو اور کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، تو چھوٹے لوگ کہیں گے کہ آپ نے صحیح نہیں کیا، تو گویا بڑوں پر سے اعتماد اڑ گیا۔ بڑے جو کر رہے ہیں وہ حکمت کی وجہ سے، کوئی ان کے سامنے کوئی مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو زیادہ دے، اس کو کم دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو روزی تقسیم کی ہے، عزت تقسیم کی ہے، تو اس میں ہمیں اگر حسد کرنا ایسا گویا تم نے صحیح نہیں کیا ہے۔ جی، لیکن مستقیم آیا نہیں نا، مستقیم آیا تو وہ آ جائے، اس کو بولو، پھر فوراً اتاریں گے، کیونکہ اس کے بغیر تو ہوگا نہیں کام، پتہ نہیں کیوں۔ مستقیم کو فون کر، نہیں ٹھہرو تو، ہاں ہاں، نہیں انشاءاللہ وہ راستہ دیکھ لو کون سے راستے سے جانا ہے، دیکھ لیں، ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں بھی سبق پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بھائی کدھر اترے نیچے پر ہنسے، یار انتظار کرے چاچی جی نہ تھا ایسے کچھ۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس کو تقدیر پر شکوہ ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ملا،
یہ مجھے ملنا چاہیے تھا. اس کو کیوں ملا؟ یہ مجھے ملنا چاہیے. جو بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت ناراض ہوتے ہیں. جو بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت ناراض ہوتے ہیں. ویسے فون جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا، لوح اور قلم، لوح کہتے ہیں جیسے ہم بلیک بورڈ ہوتا ہے نا، اس کو لوح کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایک لوح ہے، بورڈ ہے، اور قلم اس پر لکھنا. تو جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم بنایا، ہاں پیدا کیا، تو قلم کو حکم دیا کیا؟ ایک قلم لکھ. تو قلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھنا شروع کر دیا اس لوح پر، اس تختی پر. کیا لکھنا شروع؟ لا الہ الا اللہ انا محمد الرسولی من لم يستسلم بقضائی ولم يصبر على بلائی ولم يشکر على نعمائی فلیتخذ رب سوائی. کیا؟ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انا محمد الرسولی، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے. جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، جو پچھلے مجلس کے بیانوں میں گئے رضا بالقضا کے جو وہ جو بیان ہے وہی ہے. جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا اور جو میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا، یعنی میرے فیصلے پر تسلیم نہیں کرتا اور میری بھیجی ہوئی مصیبتیں، آزمائش اور بلاؤں پر صبر نہیں کرتا، اور جو میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے. ہاں، میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے، حسد نہ کرے. حسد کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہو. ہاں، جبھی تو حسد ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت. اس لیے حسد نہ کرے. اور حسد ہر ایک کے اندر بھرا ہوا ہے، ہر ایک کے اندر، اللہ ماشاء اللہ، کسی میں کم کسی میں زیادہ. اور ایسی حسد کی نظریں ہیں کہ العیاذ باللہ، الامان والحفیظ. ایسی نظریں ہوتی ہیں کہ کسی کا بھی کسی کی تعریف کسی کو دیکھی ہی نہیں جاتی. جی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، جس کو جو عطا کیا ہے وہی اچھا ہے، لہذا دل میں حسد پیدا ہی نہ ہونے دے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. اس لیے الحسد اعتراض علی قدر اللہ، حسد اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے. اس کو تقدیر پر شکایت ہوتی ہے کہ اس کو کیوں ملا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا. جی، اللہ اکبر، یہ اس کو کیوں ملا، مجھے ملنا چاہیے. اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں گے تو پھر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پھر دنیا کے جو حالات ہے، وہ حالات کو بھی دیکھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. ہمیں تو اپنا کام ہے کہ میری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. ہم حالات پر تو تبصرہ کر رہے ہیں، اس پر تو کامنٹ دے رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو بدل نہیں رہے. یہ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قلم نے جو ہے نا وہ لکھنے کو کہا ہے، وہ لکھ دیا ہے، سب کچھ لکھ دیا ہے. جی، تو وہی ہو رہا ہے. ہم بیٹھ کر کیا کریں گے؟ ہم نماز پڑھتے نہیں، ہم ذکر کرتے نہیں، اللہ کو یاد کرتے نہیں، دین کی بات سنتے نہیں، اور بیٹھ کر تبصرہ کرتے ایسا کیوں ہوا اور اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا. یہ سب اللہ کی تقسیم ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم ان کے لیے مغفرت، ہم ان کے ظلم کے ہٹانے کی دعا کر سکتے ہیں. ہاں، تو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ. حسد کا انجام کیا ہوتا ہے یہ دیکھو. کیوں کہ حالات تو حضور کے زمانے میں بھی خراب ہوئے تھے، حالات اس زمانے میں بھی خراب ہوں گے اور آئندہ بھی خراب ہوں گے.
تو حالات کا خراب ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس حالات کے خراب ہونے کے وقت میں ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اور آپ نے 12 حدیث پڑھی ہے کہ جب بھی کوئی آندھی آتی، تیز بارش آتی، بجلی چمکتی، تو آپ سیدھا سورج گرہن ہوتا، چاند گرہن ہوتا، آپ مسجد کی طرف جاتے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں جب حالات آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اپنی زندگی میں جو گناہ ہے اس سے توبہ کرنا چاہیے، اور اپنے جو حقوق مارے ہیں اس کو ادا کرنا چاہیے، اور آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم یہ سارے کام تو کرنے نہیں بیٹھتے اور دوسرے کام کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے حسد کا انجام کیا ہوتا ہے؟ للہ شر الحسد ما اعد له بدأ لصاحبه فقتله۔ حسد کا انجام، حسد سے ہمارا کیا نقصان ہوگا وہ دیکھو۔ ایک تو حسد کیوں ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ گیا، وہ کسی کی کوئی بھی بڑائی اور تعریف کو دیکھ کر حسد ہوتا ہے۔ اور حسد ہونا کتنا بڑا نقصان ہے؟ گویا اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونا، یہ علامت ہے۔ اب حسد کا نقصان کیا ہوگا؟ حسد جس بندے سے شروع ہوتا ہے اس بندے کو قتل کر کے رکھ دیتا ہے۔ جس بندے سے شروع ہوتا ہے، حسد جس بندے سے شروع ہوتا ہے اس بندے کو قتل کر کے، یعنی وہ بندہ سمجھو دنیا میں زندہ ہے لیکن زندہ ہی بندہ چلو چلا ہی گیا۔ حسد کرنے والا اپنی آگ میں خود جلتا ہے، حسد کرنے والا اپنی آگ میں خود جلتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوتی ہے وہ تو مزے کی نیند سو رہا ہوتا ہے، جبکہ حسد کرنے والا جاگ رہا ہوتا ہے، وہ کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، اسی کو بے چینی ہوتی ہے۔ تو دیکھو حسد کرنے والے جو ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی، وہ پلان بناتے ہیں کیا کروں، اور جس پر حسد کیا جا رہا ہے وہ تو بیچارہ آرام سے سویا ہے، کیوں؟ اس کو بیٹھے بیٹھے تو نیکیاں مل رہی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، وہ صبر کر رہا ہے اور یہ خود ہی مر رہا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا بحسدنا نطعم الہم لحومنا ونسقی الفم دماءنا ونوزع نوم جفوننا علی الآخرین۔ حسد کی وجہ سے ہم اپنے غم کو گوشت کھلاتے ہیں، ہم اپنے غم کو گوشت کھلاتے ہیں، ہم اپنے منہ کو اپنا خون پلاتے ہیں، اور ہم اپنی پلکوں کی نیند کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور ہم غم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا گوشت گل رہا ہوتا ہے اور اس کا بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھو، اس لیے کبھی کسی کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ فلا تراقبوا بعین حسرت او الفصول ما عند الآخرین فإنه یورث الحسد۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کا علاج کیا ہے؟ ابھی حسد کا علاج بتا رہے ہیں۔ یہ تو حسد کا نقصان بتایا، حسد ہونے کی وجہ بتائی، اور حسد کرنے والا گویا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے جی، اور حسد کیا ہے وہ بتایا۔ اب حسد کا علاج بتا رہے ہیں، کیونکہ بیماری بتائی تو علاج بھی بتانا چاہیے، اور ہم سب کے اندر حسد ہے تو علاج کو بھی ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں، لیکن خود علاج کرنے جاؤں گے تو حسد بڑھتا بھی جائے گا تو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیشہ پوچھ کر علاج کریں۔ حسد کا ایک علاج تو یہ ہے، ایک عام علاج جو عمومی بتایا جاتا، ایک دعا ایسی ہے جو حسد کی دوائی ہے، یہ ایسی دوائی ہے جس کے استعمال سے بیماری جڑ سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دعا حدیث پاک میں آئی ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک فلک الحمد۔ یا اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی، یا اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی
یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمائی وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، تو ایک ہے، بس میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ یہ حسد کی دعا ہے، عربی نہیں ہو تو یہ اردو میں ہی کہہ دے تاکہ دھیان بھی رہے۔ یہ اللہ، جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا فرمائی وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، تو ایک ہے، بس میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ دیکھو، یہ دعا کو صبح شام پڑھ لیا کرو، اور مستقل یہ اردو میں دھیان رکھتے ہوئے اپنی نعمتوں کا بھی استحضار ہو گیا، اور دوسروں کو جو نعمتیں دی ہے تاکہ اپنی زبان سے اس کا بھی اظہار ہو گیا، تاکہ حسد نکل جائے ان میں سے کسی کو اپنا عطا کی، اور وہ اللہ آپ نے دی ہے، وہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو ایک ہے، بس میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ جس بندے نے دوسرے پر نعمتیں دیکھنے کے بعد جس بندے نے دوسرے پر نعمتیں دیکھنے کے بعد جی، یہ اللہ، عربی دیکھو، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک فلک الحمد۔ یہ اللہ، جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی یہ اللہ، جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمائی وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، تو ایک ہے، بس میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ جی، جس بندے نے دوسرے پر نعمتیں دیکھنے کے بعد اس دعا کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو حسد کے جراثیم سے محفوظ فرما لیتے، حسد کے ڈوڈو سے، حسد کے جراثیم سے محفوظ فرما لیتے، اگر یہ دھیان کے ساتھ پڑھے تو۔ ورنہ یہ عربی الفاظ تو بعضوں کی عادت ہوتی، صبح میں روز پڑھتے اور حسد بھی برابر کرتے، اس لیے اردو الفاظ میں زیادہ دھیان رہے گا تو اس کو دھیان، اور اپنی نعمتوں کو بھی دیکھے، دوسروں کی نعمتوں کو بھی دھیان رکھے، اس کے بعد کرے تو حسد کے جراثیم محفوظ فرما لیتے اللہ تعالیٰ، حسد کی جراثیم سے محفوظ۔ جیسے آج کل ویکسینیشن آ گئی ہے کہ ویکسینیشن لگا لو، ویکسین لگا لو، ٹی بی ختم ہو جائے گی، ہے نا، یلو فیور کا، ہاں، تو ویکسین لگا لو، ہیپاٹائٹس نہیں ہوگا۔ تو جیسے آئے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے ایسے انجیکشن آئے ہیں کہ جو لگا لو تو یہ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی۔ ایسا ہی یہ جو دعا ہے یہ بھی ایک انجیکشن ہے حسد کے جراثیم کو مارنے کا، حسد نہیں ہوگا۔ جی، اسی طرح یہ بھی حسد کی ویکسین ہے، انجیکشن ہے، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی کہ جب کسی کے پاس جمال دیکھو، کمال دیکھو، مال و منال دیکھو، جمال دیکھو، کمال دیکھو، مال و منال دیکھو، یا کوئی بھی نعمت دیکھو تو حسد نہ کرو، بلکہ یہ دعا پڑھ لو۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی حسد کے جراثیم کو اندر پیدا ہونے سے محفوظ فرما دیں گے۔ چلو ہم سب دھیان کے ساتھ میں اس دعا کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اور ہمارا دھیان ابھی کیا ہے کہ ہمارے اندر بھی جو حسد کے جراثیم ہے وہ بھی مر جائے اس دعا کی برکت سے۔ ہم ابھی تک تو درس کی اعتبار سے پڑھا تھا اور سنا تھا، اب بیماری کو دور کرنے کے حساب سے ہم بھی آج یہ انجیکشن لے لیتے ہیں، اور کوشش کریں کہ ہم صبح شام بھی پڑھ لیا کریں۔ کیا ہے؟ یہ اللہ، جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اپنی نعمتوں کا استحضار کرو جو بھی ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمائی، کیونکہ ہمارے سامنے پتا ہے کس کس کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، اور ہمیں اس سے کچھ دل میں اچھا نہیں لگتا ہے، تو ہم وہ بھی کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی آپ نے عطا فرمائی ہو، یا اللہ وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، تو ایک ہے، بس میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ تو ہم نے بھی اس حدیث پر عمل کر لیا۔ تو اب حسد کا ایک علاج تو یہ تھا کہ دعا کرے، حسد کا دوسرا علاج، ایک حدیث مبارکہ میں ایک اور دعا بھی بتائی گئی، جب انسان اپنے اندر حسد محسوس کرے تو کہے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اس لیے کہ شیطان بھی حسد پیدا کرتا ہے اور نفس بھی حسد پیدا کرتا ہے، بس یہ دعا مانگی اللہ تعالی حسد سے بچا لیجئے۔ جی،
اور ایک تیسرا علاج ہے، ہمارے مشائخ نے اس کا ایک آسان علاج بتایا ہے، وہ یہ کہ جس سے حسد محسوس ہو انسان اسی کے لیے دعا مانگنا شروع کر دے۔ یہ بھی بہترین علاج ہے۔ تمہارا جس پر حسد ہے اس کی دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ کہ اللہ اس کی نعمتوں کو اور بڑھا۔ تو اب یہ بہت مشکل کام ہے ذرا کہنا۔ دعا مانگنا شروع کر، 40 دن نہیں گزرتے کہ یہ بیماری جان چھوڑ دیتی۔ جی انشاءاللہ کریں گے ترکی کا سفر نامہ بھی۔ جی 40 دن نہیں گزرتے کہ یہ بیماری جان چھوڑ دیتی ہے۔ جی بلکہ ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ 3 دن بھی نہیں گزرتے اور اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے، اور واقعی بالکل صحیح۔ جب تم اس کے لیے دعا مانگنا شروع کرو، کیونکہ جس سے ہمیں حسد ہے اس کے لیے دعا تو نکلے گی ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ برائیاں نکلے گی، کیونکہ حسد کی وجہ سے برائیاں نکل رہی ہے، عیب نکلیں گے، یہ حسد کی وجہ سے نکل رہے ہیں۔ تو یہاں فرمایا دعائیں مانگو، تعریفیں کرو، ہاں، کہ اللہ اس کا بھلا فرما، اس کو نعمت اور عطا فرما، اس کی صحت فرما، اس کو نظر بد سے حفاظت، اس کے لیے دعا مانگو۔ تو کیا ہوگا؟ تو دعا سے ہماری بیماری نکل جائے گی۔ بڑے لوگ آتے ہیں ہاں، اور کہتے جی فلاں سے حسد ہوتا ہے، ہم کہتے بھائی جس سے آپ کو حسد ہے اس بندے کے لیے 3 دن تک دعا مانگو، 3 دن تک دعا مانگو۔ تو دیکھا، تو یہ دعا ہی ہے۔ پہلا علاج بھی دعا ہے، وہ الگ دعا ہے۔ دوسرا علاج بھی دعا ہے کہ جب انسان اپنے اندر محسوس کرے تو یہ دعا مانگے کہ اللہ نفس کے حسد سے، یہ دعا مانگے اللہ تعالی حسد سے بچا لے، نعوذ بک من شر نفسی، نفس کے شر سے بچا لے، حسد سے بچا لے۔ اور اس کے علاوہ اور دعا کیا ہے کہ دعا مانگے اس کے لیے۔ تو دراصل جس کے بارے میں دل میں اتنا حسد اور اتنا کینہ ہوتا ہے اس کے بارے میں زبان سے دعا کہاں سے نکلے گی؟ جی اور ویسے معوذتین قل اعوذ برب الفلق میں بھی من شر حاسد اذا حسد، تو یہ دعا کیا کے لیے ہے کہ حسد کرنے والے جو ہے ان کے شر سے حفاظت ہو جائے گی۔ ہاں تو ہم حسد تو نہیں کرتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا ہم پر حسد کر رہا ہے تو اس کے شر سے حفاظت کے لیے یہ سورہ صبح شام پڑھ لیا کرے، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یا جادو کرنے والے کے جادو ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری جادو کرنے والے جو ہوتے ہمارے پر ان کے جادو سے بھی حفاظت ہو جائے گی، اور بہت سے حسد کرنے والے ہوتے ان کے حسد سے بھی حفاظت ہو جائے گی اپنی حفاظت کے لیے۔ تو دراصل جس کے بارے میں دل میں اتنا حسد اتنا کینہ ہوتا ہے اس کے بارے میں زبان سے دعا کہاں سے نکلے؟ بہرحال اگر اس کو مجبور کرے کہ اس کے لیے دعا مانگو تو بس دعا نکلنے ہی لگتی ہے، تو شیطان بدبخت کی شیطانیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 3 دن سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں دل کے اندر محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ مجرب نسخہ ہے، بہت آزمایا ہوا ہے، یہ پریکٹیکل کیا ہوا نسخہ ہے، واقعتاً استعمال کر کے آپ دیکھ لو، یہ دوا بہترین دوا ہے۔ جو بھی کرے گا اس کو 100% نفع ہوگا۔ اگر کوئی بھی آپ کے سامنے کہے کہ میرے اندر حسد ہے تو آپ اس کو یہ نسخہ تجویز کر سکتے کہ جس کے بارے میں حسد ہے اس کے لیے دعا کرو، 3 دن سے پہلے اللہ تعالیٰ حسد کی بیماری سے شفا عطا فرما دیتے۔ اس آیت میں ہم لوگوں کے لیے سبق ہے۔ تو دیکھا یہ آیت تھی کہ یا ابتی لا تقصص رؤیاک علی اخوتی، اے میرے بیٹے تو اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہ وہ تیرے ساتھ میں حسد کریں گے، پلاننگ بنائیں گے، سازش کریں گے۔ تو وہ تھا اس آیت کے اندر ہمارے لیے اتنا سارا سبق ملا۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حسد اور کینہ سے بچائے، کیونکہ یہ چیز انسان کی ذلت اور زوال کا سبب بنتی۔ بھائیوں نے حسد کیا،
اب دیکھو ان بھائیوں نے، جو بھی انسان حسد کرتا ہے اس کا انجام ذلیل ذلت ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ حسد کرنے والا ہی اخیر میں جا کر نقصان اسی کا ہوگا، جس پر حسد کیا گیا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ بھی اس سورہ کے اندر ملے گا کہ بھائیوں کو آخر میں ذلیل تو ہونا ہی پڑا، تو حسد تو کیا، کامیاب نہیں ہوئے۔ دیکھا، حسد اور کینہ سے بچائے اللہ، ہم سب کو بچائے، کیونکہ یہ چیز انسان کی ذلت اور زوال کا سبب بنتی ہے۔ بھائیوں نے حسد کیا اور بالآخر انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی، یہ اپنی ذات کے لیے ایک سبق ہے۔ جی، اب اسی کے اندر فائدہ نمبر 6، سورہ کا فائدہ جو ہے، فائدہ نمبر 6 کیا ہے؟ چھٹا فائدہ، بات ہمیشہ سمجھا کر کرے۔ بات ہمیشہ سمجھا کر کرے۔ بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں یہ کر لو، یہ کرنے کا تو حکم دے دیا ہے، لیکن کرنے کے بعد ان کو سمجھاؤ بھی کہ بھائی میں نے کیوں کہا کہ اس کو کرو، اس کے یہ وجوہات ہے، تو اب اس کے کرنے میں تاکید ہو جائے گی۔ ایک تو کیا کر لو، اس کے دل میں ایک وسوسہ ہوگا، ارے کیوں مجھے کرنے کا، میرے دماغ میں بیٹھتا نہیں ہے، ارے نہیں بھی کریں گے تو کیا ہوگا۔ ایک مثال بتا رہا ہوں، آگے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ایک ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھو اس کے نہ کرنے کی وجہ اصل میں یہ ہے، تو پھر وہ کہے گا او ہو بلا، اب بات سمجھ میں آ گئی، اب وہ تاکید کے ساتھ اس کام کو نہیں کرے گا۔ صحیح ہے کہ نہیں، بولو؟ ہاں، تو کیا ہے اس کو وجہ، اس لیے فرماتے بات ہمیشہ سمجھا کر کرے۔ تو دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، باپ نے بیٹے سے کہا کیا ہے؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا۔ ایک حکم دے سکتے تھے، یہ کافی تھا، لیکن نہیں، بلکہ آگے فرمایا اس کی وجہ، اس کو کہتے سمجھانا۔ کیوں بیٹا میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھو ذرا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہ یہ تمہارے ساتھ سازش کریں گے۔ اب بتاؤ، پہلے جملے پر اگر بات ختم کر دی ہوتی تو اب وہ بات ادھوری ہوتی، سمجھانی ہوا، آرڈر ہوا، اور جب دوسرا جملہ بتایا ہے تو وہ سمجھانا ہوا تاکہ بات میں تاکید آ جائے اور وہ بھی اس بات سے بچے۔ آپ سمجھے؟ دیکھو ایک سبق ماں باپ کے لیے بھی ہے، یہ ماں باپ کے لیے سبق ہے، کیونکہ وہاں باپ ہی تو کہہ رہے ہیں نا۔ ہاں، تو ماں باپ کے لیے سبق ہے، وہ یہ کہ جب بچوں سے بات کرے تو ہمیشہ ان کو سمجھا کر بات کرے۔ میں یہ بات کو اس لیے سمجھا، ورنہ سمجھا کر بات کرے تو کیا ہے، تو میں نے بتایا کہ دیکھو اس طریقے سے ایک تو حکم دینا اور ایک ہے سمجھانا، اس حکم کے بعد اس حکم کی وجہ سمجھاؤ۔ ہاں، ہم بچوں کو کہتے ہیں بھائی دیکھو تمہیں نا فلاں گھر نہیں جانا، اب کہہ دیا کہ نہیں جانا، یہ تو حکم دیا، اس کے بعد سمجھاؤ دیکھو وجہ کیا ہے اس گھر میں نہ جانے کی، بھائی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، وہاں گناہ ہوتے ہیں، وہاں بچے ایسے ہوتے ہیں، اس سے تمہیں بہت نقصان ہوگا۔ تو اب وہ بچے پھر اچھا 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 اب ہم نہیں جائیں گے، اور کہ نہیں جاؤ تو ظاہر بات وہ تو جائیں گے، بولے کیا ہے اس میں۔ تو کوئی بھی تو ماں باپ جو ہے آج بچوں کو حکم تو دیتے ہیں کہ یہ کام مت کرو اور یہ کام کرو، لیکن سمجھاتے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہ جب بچوں سے بات کرے تو ہمیشہ ان کو سمجھا کر بات کرے، ہمیشہ ان کو سمجھا کر بات کرے، نکتہ سمجھیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تو یہ کہہ سکتے تھے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ کہہ سکتے تھے، یہاں تک بھی بات پوری ہو سکتی تھی، کیونکہ والد تھے، حکم کر سکتے تھے، مگر آپ نے فقط حکم نہیں کیا بلکہ آگے تفصیل بھی کھولی۔ یہ ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت زبردست یہ پوائنٹ ہے۔ یہ ماں باپ سمجھے اس بات کو، آج اس بات پر سمجھا نہیں رہے ہیں۔ فَيَقِيدُوا لَكَ قَيْدًا، قرآن مجید کے الفاظ بتا رہے کہ مربی کو، تربیت کرنے والے کو تو بندے کو فقط آرڈر ہی نہیں کرنا ہوتا بلکہ کچھ سمجھانا بھی ہوتا ہے۔ مثلا کام کرنے کے فائدے بھی بتا دے اور نہ کرنے کے نقصانات بھی کھول دے، اس طرح اگلے بندے کے لیے آسانی ہوگی۔ جی بھائی بات ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو سبحان اللہ تو کہا کرو۔ ہاں، اصلاح ہو تو ایسے، بھائی دیکھو ابھی کسی نے کہا
کہ بھائی کسی کا مائک چالو ہے برابر بند کرو، تو بند تو کرنا ایک آرڈر ہوا، لیکن ان کو کہو کہ بھائی دیکھو اس کی وجہ سے بہت سو کو تکلیف ہو رہی ہے، بہت سو کو سننے میں تو اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سمجھانا۔ اسی میں ایک بات کو سمجھا دیا۔ ایک نوجوان صحابی تھے، وہ کہتے ہیں میری عادت تھی کہ مجھے جس کھجور کا پھل پسند ہوتا میں اس پر چڑھ جاتا۔ اب یہ ایک قصہ سمجھا رہے بات کو جی۔ ایک نوجوان صحابی تھے، وہ کہتے ہیں میری عادت تھی کہ مجھے جس کھجور کا پھل پسند ہوتا میں اس پر چڑھ جاتا اور خوشہ توڑ کر کھجوریں کھاتا تھا۔ ایک دفعہ مالک نے مجھے پکڑ لیا، کیونکہ میں کسی کی کھجور پسند آتی اس پر چڑھ جاتا اور نکال کے کھا لیتا تھا۔ وہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لایا، کیونکہ ابھی اس نے پکڑ لیا تھا۔ شروع میں تو میں بڑا گھبرایا کہ پتہ نہیں میرے ہاتھ کٹیں گے یا کیا ہوگا، مجھے کیا کیا سزا دی جائے گی۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور اس کی بات سن کر مجھے اپنے قریب بلایا۔ دیکھو گناہ کتنا بڑا کیا ہے، یہ گھبرا بھی رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی شفقت دیکھو، بات کو پہلے اس کی سن لیا، اس کی جو آدمی لا کر شکایت کیا، تو نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا، اس کی بات کو سن کر مجھے اپنے قریب بلایا، پھر میرے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ پھر میرا آدھا ڈر تو اسی وقت ختم ہو گیا کہ چلو اللہ کا شکر ہے، مجھے ڈانٹا تو نہیں ہے، مجھے پر تو شفقت کا ہاتھ پھیرا، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے شفقت محسوس ہوئی اور سایہ محسوس ہوا، تو مجھے نبی علیہ السلام کی اس عمل میں اپنائیت محسوس ہوئی۔ دیکھو تربیت کا انداز دیکھو۔ بچے بھی کبھی کبھی کوئی بڑا گناہ کر کے آ گئے، کوئی بڑا نقصان کر کے آ گئے، تو بچوں کو پہلے شفقت سے بلاؤ، بات کو سنو، اس کے بعد سمجھاؤ جو نقصان ہوا ہے، لیکن بس اس کا نقصان کرتے ہی سیدھا ڈنڈا لے کر ہاتھ اٹھا کر مارنا داڑنا شروع کر دیا، تو یہ تربیت نہیں ہے۔ دیکھو اس قصے کے اندر ہمیں ایک سبق مل رہا ہے۔ کہاں شفقت محسوس ہوئی؟ سایہ میں، کیونکہ بچہ کوئی بھی نقصان کرتا ہے اس کو خود کو پتا ہے کہ میرا گناہ ہے، کیا میری پٹائی ہوگی، یہ کیونکہ ہر بچے کے اندر یہ احساس ضرور ہے، لیکن اب یہ احساس اس کا کافی ہے۔ اب ماں باپ شفقت دے کر اس کے ڈر کو ختم کر کے اب اس کو سمجھائیں گے تو بات سیدھی دل میں اتر جاتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، اسی وقت اس کو ڈانٹ دیا تو بچے کے دل میں ڈر تو تھا ہی، تو اب ڈانٹنے سے بچے کے دل میں اور ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جاتی۔ شفقت کے بعد سمجھانا ہے، تو یہ تربیت کا اصول ہے۔ کتنا بڑا نقصان، کوئی آ کے شکایت کر دی تمہارے بچے نے یہ کام کر دیا، تو بچے کو بلاؤ، تم نے یہ کام کیا، تاکہ اس کی شکایت بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں ہوا، تو ٹھیک ہے۔ پھر اس کو کہو کہ دیکھو، پھر اس کو سمجھاؤ، دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں حدیث پاک یاد ہو تو اسے سمجھاؤ، ہمارے نبی ہمارے صحابہ اور اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، اس کو سمجھائے کرے، اور اس کے بعد اس کو کہ دیکھو آئندہ تمہاری شکایت ہی نہ، اب بچہ خود بخود سمجھے گا۔ تو ٹھیک ہے، یہ سمجھانے کا اور تربیت کا ایک انداز ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، اتنا سارا شفقت کرنے کا پوچھا، لوگوں کو کھجوریں توڑ کر کیوں کھاتے ہو؟ دیکھو پوچھا، تو اب ظاہر بات ہے جب اس کو شفقت محسوس ہوئی ہے تو اب آدمی بھی اپنے دل کی بات کھول دے گا، اور اگر ڈر محسوس ہوئی ہے، ڈر اگر اندر محسوس ہے تو پھر آدمی اپنی بات کو جھوٹا بولے گا، جو جھوٹ کی عادت یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ مجھے پٹائی ہوگی، اب پٹائی سے بچنا ہے۔ تو فرمایا مجھے جو کھجور اچھی لگتی تو میں نے بتایا، تو اب وہ صحابی نے بتایا، میں نے بتایا اللہ کے نبی مجھے بھوک لگی ہوتی اور مجھے جو کھجور اچھی لگتی ہے میں اسے توڑ کر کھا لیتا ہوں۔ دیکھو صاف صاف بات بتا دی۔ اب اتنی صاف بات کب بتائیں گے ہمارے بچے یا ہمارے جس کی تربیت ہے، جب تم پہلے اس کو شفقت دوں گے، اس کے بعد وہ بات کو صاف صاف بتائیں گے۔
بات کو بتانے کے بعد پھر پٹائی نہیں کرنی. ہم بات کو سچ سچ بتا دیتے ہیں. اگر کسی نے بتا بھی دیا تو پھر بہت سارے لوگ تربیت کا اصول نہ جاننے کی وجہ اس کی برابر پٹائی کرتے. ہاں تم نے پتا چل گیا نا تم نے کام کیا ہے. نہیں، پٹائی نہیں کرنی، بات کو سچ بتائی، اس نے بہت بڑا کام کر دیا. اب آگے کیا کرنا چاہیے وہ دیکھو، اس قصے کے اندر اور اصول ہے. تو فرمایا اسے توڑ کر کھا لیتا. پھر نبی علیہ السلام نے، حالانکہ دیکھو چوری پکڑی گئی تو اس کی شکایت صحیح تھی، اس کو ڈانٹ سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے مسئلہ سمجھا ہے. نبی اسلام نے نبی اسلام نے مجھے مسئلہ سمجھا ہے. بھائی دیکھو جس کا بھی مائک آن ہے وہ اپنے مائک کو بند کر دے. اگر ان کو کسی کام سے کہیں جانا ہے تو وہ اس کو آف کر کے جائے، یا اس میں سے نکل کر کسی مکسر پر سن لے. اور کسی کو نہیں آتا ہو تو وہ کر لے. تو پلیز سب کو بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے مجھے مسئلہ سمجھایا. بھائی جو کھجوریں نیچے گری پڑی ہو ان کے لیے اذن عام ہوتا ہے. دیکھو اب ان کو بھوک لگتی ہے، اب کھانے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو میں کسی کی بھی کھجور اچھی لگتی ہے تو توڑ کے کھا لیتا ہوں. تو اب نبی علیہ السلام نے کیا، ان کی بھوک کا بھی علاج کیا. دیکھو تربیت میں وجہ دریافت کرو کہ اس بچے نے یہ غلطی کیوں کی ہے. یہ غلطی یاد دیکھو کہ بچے نے کسی کو مارا، کیوں مارا ہے، اس کی وجہ دیکھو. کیا کسی بچے نے کے کہنے پر مارا ہے، یا اس نے اس کو چھیڑا تھا اس وجہ سے اس نے مارا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. دیکھو انہوں نے کھجوریں کھائی ہے، کیوں کھائی ہے، بھوک کی وجہ سے کھائی ہے. تو اب آئندہ نہیں کھانا. اب تم نے یہ کہہ دیا کہ آئندہ نہیں کھانا، تو گویا تم نے تربیت ادھوری کی. کیونکہ اس کو بھوک لگے گی تو وہ مجبور ہے، وہ تو کچھ نہ کچھ تو چوری کرے گا ہی، کیونکہ بھوک برداشت نہیں ہوگی. اب یہ یہاں سے نہیں کرے گا تو کچھ اور کرے گا. لیکن وجہ جب پتا چلی کہ اس کو بھوک ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وجہ کو بھی بتا دیا. جی، وجہ کو بتایا. تو کیا وجہ تھی، اس کی بھوک تھی. تو فرمایا کیا بتایا کہ جو کھجوریں نیچے گری پڑی ہو اس کے لیے اجازت عام ہوتی ہے. وہ نیچے پڑی ہوئی کھجوریں اٹھا کر کھا بھی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو مسئلہ بتا دیا. یعنی مطلب کیا ہوا، تمہیں بھوک لگتی ہے تو نیچے پڑی ہوئی کھجوریں کھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. وہ نیچے پڑی ہوئی کھجوریں اٹھا کر کھا بھی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. البتہ جو درخت کے اوپر لگی ہوئی ہو وہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے. کیونکہ اس کو مسئلہ بھی پتا نہیں تھا. بھائی کھا سکتے، اس میں کیا ہے چڑھ کر. تو مسئلہ بھی بتا دیا. دیکھو جو درخت پر لگی ہوئی ہے وہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے، اور جو نیچے گری ہوئی ہوتی ہے وہ مالک کی اجازت کے بغیر تم کھا سکتے ہو. دیکھو کیا بہترین تربیت کی ہے، بہترین تربیت کی ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مجھے دعا دی. اللہ، دیکھو اب دعا بھی دے رہے کہ اللہ اس بچے کی بھوک کو ختم کر دے. مسئلہ بھی بتا دیا اور پھر بھوک کے لیے دعا بھی کر دی، اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے. اس کے بعد پوری زندگی فرماتے ہیں وہ صحابی، میں نے کسی بندے کی کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کی. سبحان اللہ. دیکھو کتنا بڑا اصول ملا ہے تربیت کا. بچوں کی تربیت کرنا ہے تو اس طریقے سے کرو. ہم۔ تو یہ ابھی ہمیں ماں باپ کو بچوں کی تربیت کرنا آتا نہیں ہے. تو کسی نے شکایت سنا دی تو بچے کو ڈانٹ دیا، یا بچے نے سچ سچ بول دیا تو سچ سچ بولنے کے بعد اس کو مارتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، تو بچہ دوبارہ پھر سچ نہیں بولے گا. بلکہ جو سچ بولا ہے اس کے اندر غور کرو کہ بچوں کو غلطی کرنے کی وجہ کیا ہوگی. اگر کسی کے باہر کے کسی اور بچے نے اس کو ابھارا ہے تو اس بچے کو سمجھایا جائے. دوسرے بچوں کی باتوں کو نہیں سنا کرو بیٹا، وہ ہم سے نقصان کراتے ہیں اور خود فائدہ اٹھا لیتے ہیں. دیکھو تمہاری شکایت ہوگی اس کو تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ گناہ اس کا ہے کہ اس کی وجہ سے تم نے پریشانی اٹھائی. تو اب آئندہ بچہ کسی کی بات نہیں سنے گا. تو دیکھو، تو یہ ساری وجوہات، تو بچے کی باتوں پر غور کرے اور اس میں سے وجہ نکالے.
اس میں مربین کے لیے بھی نکتہ ہے، تربیت کرنے والوں کے لیے. تربیت اس کو نہیں کہتے. ہاں، او تو سندائی تینوں میں پہلے بھی اکھا ایسی، یہ پنجابی زبان میں، جیسے ہم بھی اپنی اپنی زبان میں جو تنقید نہیں چاہیے. تنقید کر تم تو ایسے ہی ہو، اور جب دیکھو تمہارے تو ایسی ہی شکایت ہوتی ہے، تم جب دیکھو ایسا ہی کرتے رہتے ہو، یہ تنقید ہوتی. بچوں کو ایسا نہیں کرو، بلکہ محبت چاہیے. ہاں، محبت چاہیے. کوئی شکایت آئی ہے بلاؤ، جیسے ان کی شکایت آئی تو بلاؤ اور ڈھونڈو. بہرحال تربیت کرنے کے دوران حکم کرتے وقت بات سمجھانی بھی چاہیے اور بات سمجھنی بھی چاہیے. دیکھو میاں بیوی کے جھگڑوں کی ایک وجہ، چلو ابھی وقت ختم ہو گیا، کل کریں گے، کیونکہ ایسے ایسے پوائنٹ ہے کہ اس پر چلے جاتے ہیں تو بہت ٹائم نکل جاتا ہے. نہیں نہیں نہیں، ابھی سب کو وہ پیدا ہو گیا دل میں کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ کیا ہے. اب وہ کل پر ہی رکھتے اچھا ہے، تاکہ کل جلدی سے حاضر ہو جائے.